بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو نہایت خاص ہونے والی ہے، جس میں مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت واصف علی واصف کی درود پاک کی تعداد سے متعلق ایک ایسا راز آشکار ہوگا کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک خواب ہے جو حضرت واصف علی واصف کے مرید خاص محمد محتشم نے دیکھا۔ وہ صاحب کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میری آنکھ لگ گئی۔ عالم رویا میں میرے سامنے میرے مہربان، میرے رہنما، میرے محسن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ملتے ہی پوچھنے لگے کہ تم روزانہ کتنا درود پاک پڑھتے ہو؟ میں نے خواب ہی میں کہا 5000۔ حالانکہ یہ میری تعداد نہیں تھی، میری تعداد مختلف تھی روزانہ کا درود پاک پڑھنے کی۔ جب میں نے کہا کہ 5000 روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں تو خوش ہو کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے، اور ساتھ بولے پھر ٹھیک ہے اگر روزانہ اتنا درود پاک پڑھتے ہو۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خوش تو تھا، مگر اس میں جو راز تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تعداد میں کیا راز ہے۔ پھر ایک دن ایک اللہ والے کی تحریر میرے سامنے آئی۔ اس میں لکھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بارگاہ یعنی روحانی مجلس میں حاضری کے لیے روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ پیغام دینے والا کون آیا تھا، یہ پیغام کس نے بھیجا تھا، یہ پیغام کیوں بھیجا تھا، پھر کیا سے کیا ہوتا گیا نہیں بتا سکتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض راز قبل از وقت فاش ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی سج دھج بہت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد ہوتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خواتین نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بےتاب کر دیتی ہے۔ آپ کی روح سونے کے بعد کہاں جاتی ہے آپ جانتے ہی نہیں۔ جن کی روحیں سعید ہوتی ہیں وہ تو مختلف نیک مجالس میں جاتی ہیں، اکثر زیادہ تر تو کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، کیونکہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ بعض نیک و سعید روحیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلا لی جاتی ہیں، جہاں ان روحوں کو عشق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پلا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر بے چین و بےتاب رہتی ہیں۔ یہ بے چینی اور بےتابی ایک درجے کی زیارت ہے، کیونکہ کوئی یاد کرے تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد کرتے ہیں۔ یہ ساری بے چینی بےتابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو یاد کرنے کی مرہون منت ہے۔ اس نقطے پر غور کیجئے گا۔ حضرت امام واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود کا مطلب ہے یاد، تو خیال اور یاد کا قانون ہے کہ خیال بھی آپ کو اسی کا آئے گا جس نے آپ کو اپنا خیال عطا کیا ہوگا، اور آپ کو یاد بھی اسی کی آئے گی جس نے آپ کو یاد کیا ہوگا۔ تو پھر آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یاد کریں گے تو یاد کیے جائیں گے، اور اگر آپ یاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ مختصراً عرض ہے کہ درود پاک کا ورد کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس میں ناغہ نہ ہو، اور بہت زیادہ کوشش کیجئے کہ روزانہ 5000 مرتبہ آپ لازمی درود پاک کا ورد کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح کی پرواز بلند ہو، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یاد کیا ہے، اور اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں یاد کس پاک ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، درود پاک کا ورد کرتے جائیں اور درود پاک کی روشنی پھیلاتے جائیں۔ جزاک اللہ۔